اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے بیٹا کہ ہم درجہ نحو کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس ویڈیو میں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے سبق بوڑھی کاکی کے بیانیہ سوالات و جوابات۔ بیانیہ سوالات و جوابات آپ کے امتحانی پرچہ جات میں حصہ جیم میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا سوال ایک جملہ ہے جس کی تشریح مقصود ہے۔ کتاب کا جملہ ہے کہ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ جواب کا طریقہ ہوگا، سب سے پہلے حوالہ سبق و مصنف۔ مندرجہ بالا جملہ سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف جناب منشی پریم چند ہیں۔ تعارف مصنف۔ مندرجہ بالا سبق کا خلاصہ، یہ جو سبق ہے اس کے مصنف کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس سبق کے مصنف مشہور زمانہ جناب منشی پریم چند صاحب ہیں۔ یہ سبق منشی پریم چند کا تحریر کردہ ہے۔ منشی پریم چند کو مشہور افسانہ نگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تقریباً 29 ناول آپ کے قلم کی بہترین کاوش رہے۔ آپ سوز وطن، زاد راہ اور چوگان ہستی کے تخلیق کار ہیں۔ یہ ان کے ناولز کے نام ہیں۔ منشی پریم چند کو اردو افسانہ نگاری کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تشریح۔ منشی پریم چند کا تحریر کردہ یہ جملہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان کا بچپن اس کی زندگی کا خوبصورت دور ہوتا ہے۔ بچپن میں کردار کی چند خاصیتیں بچوں میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بچوں کا یہی کردار اور خاصیتیں انہیں معصوم بناتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان زیادہ بوڑھا ہو جائے تو پھر جیسے بچہ ہوتا ہے وہ بچے جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ وہی بچوں جیسی ضد کرنا، بچوں کی طرح رونا اور خوش ہو جانا، جلدی ناراض ہو جانا اور مان جانا وغیرہ وغیرہ، شاید بڑھاپا بچپن کا دوسرا دور ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے انسان بچہ بنتا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا ان پتیلوں سے، ان برتنوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ حوالہ سبق و مصنف۔ تعارف مصنف بیٹا وہی ہوگا جو ابھی گزشتہ جملے میں آپ کو بیان کیا گیا۔ جملے وہی دہرائے گئے ہیں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تشریح۔ منشی پریم چند اس افسانے میں ایک بوڑھی اور معذور عورت کا حال بیان کرتے ہیں جس کا ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ معقول سالانہ آمدنی دیتی ہوئی جائیدادیں اس بھتیجے نے سبز باغ دکھا کر اپنے نام لکھوا لی، اور اب بوڑھی کاکی پیٹ بھر کھانے کو محتاج ہے۔ ایک دن گھر میں تقریب کے دوران اس بوڑھی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور دعوت میں جو پوریاں اور کھانے بنائے گئے وہ پوریاں اسے کھانے کو نہیں دی جاتی۔ بوڑھی کاکی اپنے بھتیجے کی لڑکی، چھوٹی سی ایک جو بچی ہے جس کا نام لاڈلی ہے، اس کی مدد سے اس جگہ جاتی ہے جہاں مہمانوں کے لیے کھانا کھایا تھا، اور وہاں وہ برتنوں سے پوریوں کے بچے ہوئے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگتی ہے۔ یہ فقرہ مجبور اور بے کس معذور بوڑھی عورت کی بے بسی کی عکاسی کرتا ہے۔ بے بسی یعنی مجبوری کی عکاسی کرتا ہے، جس کے ورثہ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ نہ جانے ہمارے آج کے معاشرے میں کتنی بوڑھی کاکی جیسے کردار ہوں گے جنہیں پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے بیٹا، اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ حوالہ مصنف۔ سبق بوڑھی کاکی کے مصنف جناب منشی پریم چند ہیں۔ تعارف مصنف۔ منشی پریم چند اس سبق کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں۔ آپ کی ولادت 1880 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1936 عیسوی میں۔ تعارف میں بیٹا لکھا جائے گا کہ آپ کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔
پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا۔ آپ نے منشی دیا نارائن نگم کے رسالے زمانہ میں مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوز وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، نرملا، میدان عمل، پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی، یہ سارے ان کی مشہور کتابیں ہیں، افسانے ہیں، اور انہوں نے ناولز ہیں، انہوں نے کل 29 ناول جو ہیں تحریر کیے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ منشی پریم چند کے بہترین افسانوں میں سے ایک افسانہ بوڑھی کاکی پر مبنی ہے۔ اس میں انہوں نے خاندان کا احوال بیان کیا ہے، جس کا مرکزی کردار بوڑھی کاکی ایک ضعیف عورت ہے۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے، سو بوڑھی کاکی کے شوہر کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے، اور ان کی اولاد نرینہ ایک کے بعد ایک داغ مفارقت دے گئی تھی، یعنی دنیا سے انتقال کر گئی، کوئی اولادیں زندہ نہ بچی۔ اب وہ اپنے ایک بھتیجے کے ساتھ رہا کرتی تھیں، اور انہوں نے اپنی تمام جائیداد بھی اسی بھتیجے کے نام کر دی تھی، اور اب مکمل طور پر اپنے بھتیجے کے رحم و کرم پر تھیں۔ بدرام، جو کہ بوڑھی کاکی کے بھتیجے کا نام تھا، بدرام کے بیٹے کی تلک کی رسم تھی، اور طرح طرح کے پکوان پکائے جا رہے تھے، کھانے تیار ہو رہے تھے، دعوت کا اہتمام تھا۔ بوڑھی کاکی سے کھانے کی خوشبو برداشت نہ ہوئی تو وہ اپنی کوٹری سے رینگتی ہوئی کڑھائی کے پاس چلی آئی جہاں کھانا بن رہا تھا۔ روپا بدرام کی بیوی ہے، روپا نے ان کو وہاں بیٹھے دیکھا تو کھڑی کھڑی سنا دی، سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور روپا کی بیٹی لاڈلی جو کاکی سے بہت محبت کرتی تھی، اس سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، اور اس نے اپنے حصے کی بچی ہوئی پوریاں اپنی گڑیا کی پٹاری میں رکھ لیں تاکہ موقع ملتے ہی وہ کاکی کو کھلا دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ رات کو موقع پاتے ہی وہ پوریاں کاکی کو کھلانے لے گئی، مگر ان پوریوں سے جب کاکی کا پیٹ نہ بھرا تو وہ کاکی کے کہنے پر ان کو جھوٹے برتنوں کے پاس لے کر آ گئی۔ کاکی وہاں کرچیاں چن چن کر کھا رہی تھیں، اور یہ دیکھ کر روپا کو شدید صدمہ ہوا، اسے ندامت کا احساس ہوا کہ آج ہم ان کی بدولت عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کو ہی کھانا میسر نہیں۔ سینکڑوں لوگ کھانا کھا کر گئے، اور جس کی بدولت ہم کھلانے کے لائق ہوئے وہی بےکس اور مجبوری کی حالت میں ہماری بدولت ہے، محتاج ہے۔ یہ احساس اسے مارے دے رہا تھا، اور کاکی اس کے احساسات سے بے خبر اپنی بھوک مٹا رہی تھی، اور اس کا رواں رواں بال بال لاڈلی کو دعائیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہوگی بیٹا تبصرہ۔ مصنف منشی پریم چند دراصل اس سبق کے ذریعے ہماری نئی نسل کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ زندگی کا ایک وسیع و عریض تجربہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور جب بوڑھے یا ضعیف ہو جاتے ہیں اور سب کچھ وارثوں کو سونپ چکے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی کے اگلے موڑ پر ہم بھی ان کی جگہ ہوں گے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اس کے بعد میرے بچوں اگلا سوال ہے، افسانے کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ حوالہ مصنف اور تعارف مصنف بالکل وہی ہے بیٹا جو ابھی خلاصے میں آپ کو سمجھایا گیا، بیان کیا گیا، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ لکھیں گے مرکزی خیال۔ اس سبق کا مرکزی خیال تغیر زمانے پر موقوف ہے، یعنی حالات کے تبدیلیوں پر، وقت کیسے بدلتا ہے، یعنی یہ کہ جب وقت اور حالات بدلتے ہیں اور انسان
तमाम ऐश व इशरत में वक्त गुजार कर बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा होता है और अपना सब कुछ वारिसों को सौंप चुका होता है, तो उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। दरअसल मुसन्निफ ये कहना चाहते हैं कि हम सब पर यह वक्त आना है और हमें ये पता भी है, इसके बावजूद हम आने वाले वक्त की कुछ भी तैयारी नहीं करते। हम अपने बुजुर्गों को अहमियत नहीं देते, उनके साथ हमारा रवैया नामुनासिब होता है, हालांकि एक दिन हम भी वहां खड़े होंगे, तब यही सलूक हमारे साथ होने वाला है। और दुनिया मकाफात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आज करेंगे कल आपके सामने वैसा ही नतीजा सामने आएगा। हम आज जैसा करेंगे आने वाले वक्त में हमें बदला भी वैसा ही मिलेगा, यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ये थे जनाब इस सबक के कुछ अहम सवालात और जवाबात। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपके लिए मददगार साबित होगा। अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। सॉरी बेटा, ये तबसरा हमारा रह गया था, जो कि ऐन मरकजी ख्याल वाला है, खुलासे वाला, कि मुंशी प्रेमचंद दरअसल इस सबक के जरिए हमारी नई नस्ल को ये समझाना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जिंदगी का एक वसी और रीस तजुर्बा अपने साथ लेकर चलते हैं, और जब वो बूढ़े या ज़ईफ हो जाते हैं और अपना सब कुछ वारिसों को सौंप चुके होते हैं, तो हमें उनकी अहमियत और कद्र मंजिलत का एहसास होता है। हमें चाहिए कि उनकी अहमियत को समझें, उनके हुकूक का ख्याल रखें और इस बात को समझें, उनकी ज़रूरियात को समझें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी के अगले मोड़ पर हम भी उनकी जगह होंगे। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। तो यहाँ ये हमारा लेक्चर बेटा मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।